آج کے خطبے میں ایک انتہائی اہم موضوع، انتہائی اہم مسئلہ، بلکہ بعض وجوہات اور اسباب کی طرف دیکھتے ہوئے بعض نقطوں کی طرف نظر ڈالتے ہوئے ہماری سمجھ سے یہ توحید کے بعد سب سے اہم مسئلہ ہے۔ توحید کا اقرار، اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بعد سب سے بڑا موضوع، سب سے بڑا اور سب سے اہم مسئلہ یہی ہے جو آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہے جائیداد کی تقسیم۔ کیوں، کیسے، کن لوگوں میں اور کس مقدار میں ہونی چاہیے؟ جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ۔ یہ سب سے اہم مسئلہ میری نظر میں، میری سمجھ سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے اہم اور سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ شریعت کے سارے مسائل کو، شریعت کے سارے احکامات کو وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل نہیں بیان کی، نماز کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے۔ حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس کی تفصیل نہیں بیان کی۔ لیکن جب میراث کے مسائل، ترکہ کے مسائل، فرائض کے مسائل کو بیان کرنے کی باری آئی، لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کرنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان مسائل کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کی ذمہ داری نہیں دی۔ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم پوائنٹ ہے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، کتنے وقت کی پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں ہونی چاہیے، اس کے ارکان، احکام، شرائط، واجبات، فرائض کیا کیا ہیں، وہ سب کیسے ادا کرنے ہیں، یہ ساری تفصیل۔ نماز اسلام کا، شریعت کا دوسرا رکن، دوسرا ستون، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو خود نہیں بیان کیا، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا۔ مگر جائیداد کی تقسیم کے سلسلے میں جو احکامات اور جو مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نہیں بلکہ بذات خود بیان کیے، اور خود اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا بھی، بات آگے آئے گی۔ بہرحال یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے اس مسئلے کی اہمیت کے تعلق سے، اور میری سمجھ سے یہ توحید کے بعد سب سے اہم مسئلہ، نماز سے بھی زیادہ اہم، چند نقطوں کی بنیاد پر، چند باتوں کی بنیاد پر، نماز سے بھی زیادہ اہم ایک اور اہم پوائنٹ، نماز اسلام کا دوسرا رکن، مگر وہ حقوق اللہ کے متعلق ہے۔ اگر نماز میں سستی ہوئی، کاہلی رہ گئی، کمی رہ گئی، ممکن ہے اللہ تعالیٰ بعض دیگر نیکیوں کی طرف، بعض نیک کاموں کی طرف دیکھتے ہوئے، یا خود اپنے طور پر رحم کھاتے ہوئے، رحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جوش رحمت میں آ کر
ان کاہلیوں کو، ان کوتاہیوں کو، ان کمیوں کو اللہ معاف کر دے. مگر یہ جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ حقوق العباد سے متعلق ہے. اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی، اگر اس میں کوئی نقص رہ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا نہیں، اللہ معاف نہیں کرے گا. معاف نہیں کر سکتا ایسا نہیں، معاف کر سکتا ہو، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، مگر معاف کرے گا نہیں. یہ خود بندوں کا معاملہ ہے، وہ آپسی سلجھاؤ سے، صلح سے معافی تلافی کر لے، وہ الگ بات ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. اب سوچئے، اسی لیے میں نے کہا کہ توحید کے بعد سب سے اہم مسئلہ، نماز سے بھی زیادہ اہم مسئلہ. تیسرا پوائنٹ کہ شریعت کے دیگر مسائل کو اللہ تعالیٰ بیان کرنے کے لیے جو انداز اپنایا ہے، میراث کے مسائل کو، ترکہ کے مسائل کو، یعنی جائیداد کی تقسیم کے مسائل کو ایک انوکھے انداز میں، بالکل ہی الگ انداز میں بیان کیا ہے. ان مسائل کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے جن سب باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جن پوائنٹسوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، دیگر کسی بھی مسائل کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے وہ سب استعمال نہیں کیے، نہیں بیان کیے. چنانچہ اس سلسلے میں، اور یہ مسائل سارے کے سارے سورہ نساء کے اندر ہیں. سورہ نساء، یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے. میراث کے تعلق سے، جائیداد کی تقسیم کے تعلق سے، خود جنم دینے والا باپ بھی اس میں ناانصافی کر دیتا ہے، ماں بھی ناانصافی کا شکار ہو جاتی ہے. عورتوں کو محروم کر دیتے ہیں، بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں، پھوپھیوں کو محروم کر دیتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ان مسائل کو ذکر کیا، جو جس سورت کا نام ہی عورتوں کے نام سے نام، یعنی نساء کا مطلب ہی ہوتا ہے عورتیں. اس سورت کے اندر یہ سارے مسائل بیان کیے. اس سورت میں سب سے پہلی آیت اس تعلق سے آیت نمبر 7 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر. بات لمبی ہو جائے گی، صرف اپنے مقصد کی بات. آخر میں کہا نصیبا مفروضا، بعض مسائل کو ذکر کر کے آخر میں کہا نصیبا مفروضا. نصیب یہ حصے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حصے بیان کیے. کس کے کیا حصے؟ مفروضہ، فرض کیے ہوئے. نصیبہ مفروضہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیے ہوئے حصے ہیں. اسی طرح سے ان مسائل کے تعلق سے دوسری آیت نمبر 11 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یوصیکم، کوئی بات بیان کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے، حکم دینے کے لیے سب سے زیادہ تاکیدی لفظ جو ہوتا ہے وہ وصیت والا لفظ ہوتا ہے. جب انسان مرنے لگتا ہے، کسی مسئلے کے تعلق سے اپنے بچوں کو، اپنے قریبیوں کو بتانا ہوتا ہے، یہ کرنا وہ کرنا، آخری ٹائم میں جو حکم دیتا ہے اس کو وصیت سے تعبیر کیا جاتا ہے. لوگ بھی جانتے ہیں، ہم لوگ بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں. یہ وصیت کی تھی، فلاں نے فلاں کے بارے میں وصیت کی تھی. یہ آخری دور میں، آخری سانس کے وقت زندگی کی سب سے اہم بات جو ہوتی ہے، زندگی کی سب سے اہم بات، سب سے آخری گھڑی میں بندہ کہتا ہے، وہ سب سے اہم مسئلہ سوچ کر کے ہی کہتا ہے
اسی لیے اس کو وصیت کہا گیا. وصیت کے بہت سارے مسائل ہیں، وہ الگ ٹاپک ہے. بہرحال وصیت سب سے آخری وقت میں زندگی کی سب سے آخری بات اور سب سے اہم بات وہ وصیت. اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ استعمال کیا ہے وصیت. حکم نہیں دیا، فرض نہیں کہا. روزے کے لیے کتبہ کہا، کتب علیکم الصیام. بہت سارے مسائل کے لیے فرض. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے. مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے وصیت کا لفظ استعمال کیا. میری سمجھ سے کسی بھی مسئلے کے تعلق سے حکم دینے کی سب سے آخری اور سب سے تاکید لفظ، پرزور تاکید والا لفظ جو ہوتا ہے وہ وصیت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں وہی لفظ استعمال کیا ہے یوصیکم. اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کرتا ہے. اب سوچئے کہ اس کو نافذ کی اہمیت کے ساتھ کرنا ہے. ان مسائل کو کتنی اہمیت کے ساتھ فالو کرنا ہے اور نافذ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اسی لفظ سے اس کو سمجھانا چاہتا ہے یوصیکم. اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کرتا ہے. سوچئے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل. مسائل بیان نہیں کرنے، آج صرف اہمیت. اسی طرح سے آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. ان مسائل کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں. لڑکے کمانے والے ہوتے ہیں، وہ کاروبار کرتے ہیں، کہاں سے کہاں جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، زندگی کو ہتھیلی میں رکھ کر کے کتنے مصائب اور پریشانیوں کو جھیل کر کے کما کر کے لاتا ہے، جمع کرتا ہے. اور اس جائیداد میں، اس مال میں بہن، بیٹی، پھوپھی جو کہ گھر میں بیٹھنے والی ہوتی ہے، ان کو کیسے حصہ مل جائے گا، ان کو آدھا کیسے دے دیا جائے گا. یہ ہمارے اور اپنے گندے سوچ کی بات ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا. اور اسی طرح سے ماں باپ بھی اپنی ہی اولاد کے بیچ میں ناانصافی کرتے ہیں. اگر بڑے بچے ہیں وہ پہلے سے کمانے والے ہوتے ہیں، کماتے رہتے ہیں، اور بعد میں پیدا ہونے والا بچہ وہ تو ابھی کمانے کے لائق ہی نہیں ہوا، اور ادھر پتا چلا کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا. جب جائیداد تقسیم ہو رہا ہے تو بڑے بچے کو جتنا حصہ، چھوٹے کے بھی اتنا ہی حصہ. سیم یہی انداز، یہی سوچ جاہلیت میں بھی تھی. جاہلیت میں بھی لوگ چھوٹے بچوں کو حصہ نہیں دیتے تھے کہ وہ کیا ہے، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اس کو کیسے حصہ مل جائے گا. اسی طرح سے آج کے ماں باپ بھی، بعض ماں باپ ان گندے سوچ کو ذہن میں رکھ کر کے اپنے چھوٹے بچوں کے سلسلے میں ناانصافی کرتے ہیں. چپکے سے بڑے بچے کے نام میں کچھ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اسی طرح سے بعض اولاد بعض سے زیادہ خدمت گزار ہوتے ہیں. 5 بچے ہیں، ان میں سے 2-3 بچے باپ باپ کی خدمت نہیں کرتے. کوئی ایک بچہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے، بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں، ہاتھ پیر دباتے ہیں، ادھر ادھر لے کے دوڑتے ہیں. ان خدمتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ماں باپ ناانصافی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس بچے کے نام میں کچھ کر دیتے ہیں. سنیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ دادا اور تمہارے بچے اولاد، لا تدرون ایہم اقرب نفعا، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے تمہارے حق میں کون زیادہ نفع بخش ہے، کون زیادہ فائدہ مند ہے. وہ تمہاری اولاد جو تمہاری خدمت کر رہا ہے، تمہارا ہاتھ پیر دبا رہا ہے، تمہیں کیا معلوم لالچ ہی کی بنا پر ایسا کر رہا ہے. اور ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ سے کچھ مل جائے گا، فرض ادا کرنے کے لیے نہیں بلکہ لالچ کی بنیاد پر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تمہیں کیا معلوم ایہم اقرب نفعا. کس طرح سے جملہ استعمال کیا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات، اللہ تعالیٰ سے زیادہ پر حکمت بات، اللہ تعالیٰ سے زیادہ بہتر بات اور کس کی ہو سکتی ہے. یہ بات
सूरह निसा के आयत नंबर 11 में आप खुद पढ़िए किस तरह से कैसा अंदाज इस्तेमाल किया अल्लाह ताला ने। आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे कौन से बाप दादा और तुम्हारे कौन से औलाद, तुम्हारे कौन से बच्चे, अय्युहुम अक़रबु लकुम, तुम्हारे लिए ज्यादा नफा बख्श है, ज्यादा फायदेमंद है। इसलिए जब तुम्हें ये नहीं मालूम तो फिर अल्लाह ताला ने जो फर्ज किया है, जो हिस्सा मुतय्यन किया है, उसमें तुम गड़बड़ी ना करो। यही मकसद है अल्लाह ताला का। इसी तरह से आगे कहा फरीज़तम मिनल्लाह, ये अल्लाह ताला की तरफ से फर्ज किए हुए हैं मसाइल हैं। अल्लाह ताला का फरीजा है, ये अल्लाह ताला का फरीजा है। नमाज 5 वक्त की पढ़ना फर्ज है, तहज्जुद फर्ज नहीं है। तहज्जुद पढ़ने वाले बुजुर्गों और दोस्तों सुन लीजिए, अपने बच्चों के ताल्लुक से, अपनी बेटियों के ताल्लुक से, अपनी बहन और फूफियों के ताल्लुक से इस तरह से नाइंसाफी करने वाले तहज्जुद गुजार सुन लीजिए, तहज्जुद फर्ज नहीं है, ये मसाइल फर्ज हैं। फरीज़तम मिनल्लाह, इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। इसके साथ और ताकीद और अहमियत को वजाहत करने के लिए, किस मसले में क्या अहमियत है, किस मसले में क्या हिकमत है, किसको कितना मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए, लड़कों के लिए 2 हिस्सा, लड़कियों के लिए 1 हिस्सा, लड़कों का आधा, लड़कियों को, इस तरह से अल्लाह ताला ने हिस्सा मुतय्यन किया है। क्यों किया है, इसमें क्या हिकमत है। इन्नल्लाह अलीमन हकीमा, अल्लाह ताला ही सबसे ज्यादा इल्म वाला, अल्लाह ताला ही सबसे ज्यादा जानकार, अल्लाह ताला ही सबसे ज्यादा हिकमत वाला है। इसी तरह से आगे यूसा बिहा औदैन गैरा मुदारिन, एक और पॉइंट, जायदाद को तकसीम करते वक्त मैयत की तरफ या मैयत पर अगर किसी का कर्ज रह गया है, जायदाद तकसीम करने से पहले वो कर्ज चुकाना है। अगर उसने वसीयत किया है किसी के बारे में, गैर वारिसों के बारे में, वारिसिन के लिए वसीयत जायज नहीं है, वारिसिन के अलावा किसी अजनबी के बारे में, किसी करीबी रिश्तेदार के बारे में जो वारिसिन में से नहीं है, उनमें से किसी के लिए अगर मैयत ने वसीयत किया है, फला को इतनी दे देना, या फला मस्जिद में इतना दे देना, फला मदरसे में इतना दे देना। ये शहर में क्या होता है हमें नहीं मालूम, आप लोग ज्यादा जमीन वाले तो नहीं होते, देहात में बहुत होता है ऐसा, खासतौर से हमने तो बहुत मालूम है। 10 बीघा, 20 बीघा, 50 बीघा, 100 बीघा जमीन है, मरते टाइम बिल्कुल आखिरी टाइम में मदरसे के नाम में 1 बीघा, मस्जिद के नाम में 5 बीघा, जिंदगी भर कुछ करने को फुर्सत नहीं मिली। जब दम निकल रहा है तब वो कहता है कि फला को दे, मस्जिद में दे देना, मदरसे में दे देना, वसीयत करता है। बहरहाल कहने का यह मतलब है, वसीयत अगर कर रखा होता है, जायदाद तकसीम होने से पहले वसीयत को मिटाना, वसीयत पर अमल करना, जिसके लिए जितना वसीयत किया है उसके भी अलग मसाइल हैं। 3 हिस्सा करके 1 हिस्सा, बस उससे ज्यादा नहीं, तो वो पहले अदा करना है। अल्लाह ताला यहां उसका हुक्म देने के बाद यूसा बिहा औदैन, वसीयत और कर्ज को मिटाने के बाद ये जायदाद तकसीम की जाएगी। अल्लाह ताला कह रहे हैं गैरा मुदारिन, ये कर्ज अदा करने के मामले में भी, वसीयत चुकाने के मामले में भी गैरा मुदारिन, किसी को नुकसान उठाना ना पड़े, ना खुद का नुकसान करो ना किसी का नुकसान करो, किसी का नुकसान मत करो और ना ही खुद नुकसान उठाओ। अगर मैयत ने शरीयत की खिलाफ वर्जी करते हुए माल का आधा हिस्सा वसीयत कर दिया है, 5 लाख रुपया बैंक में जमा है, 2.5 लाख रुपया फला मदरसे में दे देना, नहीं, उसकी वसीयत पूरी नहीं की जाएगी। अल्लाह ताला कह रहा है गैर मुजारिन, किसी को नुकसान पहुंचा करके नहीं,
इसी तरह से वसीयतम मिन अल्लाह, पहले तो अल्लाह ताला ने यूसिकुमुल्लाह कह दिया है, फिर दोबारा ये वसीयत कहने की क्या जरूरत, क्यों कहा अल्लाह ताला ने? अल्लाह अकबर। वसीयतम मिन अल्लाह, ये अल्लाह ताला का वसीयत नामा है। ये तफसीली तौर पर मसाइल को अल्लाह ताला ने जिक्र किए हैं। आयत लंबी लंबी आयत है, ये 7, 11, 12 ये सब आयतें। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये वसीयत नामा है, इसमें कोई गड़बड़ी, कोई कमी बेशी मत करना, इधर उधर मत करना। ये अल्लाह ताला की वसीयतें हैं। इसको सेम उसी तरह से जैसा अल्लाह ताला ने बयान किया है उसी तरह से नाफिज करना। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह ताला जानने वाला और हिकमत वाला है। इसी तरह से इन सारे मसाइल को बयान करने के बाद डिटेल्स में तफसील से कि किसको कितना मिलना चाहिए आप खुद पढ़िए। आयत नंबर 7, आयत नंबर 11, आयत नंबर 12 आप खुद इसको निकाल करके सूरा निसा से निकाल करके इसका तर्जमा पढ़िए, समझिए। जो मसाइल समझ में ना आए पूछिए। बयान करने के बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह ताला के हुदूद हैं। मेरे दोस्तों गौर कीजिए, कौन सा मसला शरीयत का है कि वो अल्लाह ताला का हद नहीं है? नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, ये सारे मसाइल, शराब से दूर रहना, जिना से दूर रहना, डकैती ना करना, किसी की जायदाद हड़प ना करना, दीगर जितने भी मसाइल हैं करने के और छोड़ने के, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरफ से, ये सारे के सारे अल्लाह ताला के हुदूद ही हुदूद हैं। उसके बावजूद इन मसाइल के बारे में अलग से हुदूदुल्लाह कहकर अल्लाह ताला क्या कहना चाहते हैं, गौर कीजिए। यानी इन मसाइल की ताकीद अल्लाह ताला कर रहे हैं, अहमियत को बताना चाहते हैं। ये अल्लाह ताला के खुसूसी हुदूद हैं। सारे हुदूद में से ये खास इम्तियाज के हामिल हुदूद हैं। इनकी पासदारी, इनका लिहाज ज्यादा एहतमाम के साथ करना है, ज्यादा अच्छे ढंग से, ज्यादा बारीक बीनी के साथ, ज्यादा अमानतदारी के साथ इन हुदूद को फॉलो करना है। यही कहने का मतलब है। इन हुदूद के ताल्लुक से, यानी जायदाद की तकसीम के मसाइल के ताल्लुक से जर्रा बराबर भी इधर उधर मत करना, यह कहने का मतलब है। तिल्का हुदूदुल्लाह, यह अल्लाह ताला के हुदूद हैं। आगे कहते हैं वमन युतिइल्लाह व रसूलहू, और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा। क्या अल्लाह और उसके रसूल की इताअत इन्हीं जायदाद की तकसीम के मसाइल में महदूद है? जायदाद की तकसीम के मसाइल में ही सिर्फ अल्लाह ताला की इताअत मुनहसर है? कतई नहीं, ऐसा हरगिज नहीं। फिर भी अल्लाह ताला इस तरह से यहां क्यों कह रहे हैं कि जो अल्लाह ताला की इताअत करेगा उसके रसूल की इताअत करेगा? जाहिर सी बात है, यह सिर्फ ताकीद है बस। युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा जिसके नीचे से नहरें जारी होंगी। खालिदीन फीहा, वो उसमें हमेशा रहेंगे। वदालिकल फौजुल अजीम, और ये सबसे बड़ी कामयाबी है। क्या मालूम हुआ? मीरास के मसाइल को जो अच्छे ढंग से नाफिज करते हैं, यानी जायदाद को शरीयत के मुताबिक अच्छे ढंग से तकसीम करते हैं, अल्लाह ताला ये जमानत दे रहा है, अल्लाह ताला उससे वादा ले रहा है कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा। मेरे दोस्तों गौर कीजिए। इसी तरह से आगे कहा वमन यासिल्लाह व रसूलहू, एक ही इसमें उसी के फौरन बाद वाली आयत, ये 13 नंबर आयत थी और ये 14 नंबर आगे की। वमन यासिल्लाह व रसूलहू, और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा, यानी इन मसाइल को नाफिज करने में अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा, गड़बड़ करेगा, मनमानी करेगा, जो अल्लाह ताला ने तरीका बताया है, जिसके लिए जो हिस्सा मुतय्यन किया है, उस तरीके पर जायदाद को तकसीम नहीं करेगा
اور اس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کے حدود کی پامالی کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ کس کے لیے؟ جائیداد کی تقسیم میں گڑبڑی کرنے والے کے لیے، میراث کو تقسیم کرنے کے سلسلے میں شریعت کی خلاف ورزی کرنے کے لیے، باپ مر گیا ہے، باپ کی جائیداد کو بھائی بہنوں میں تقسیم کرنے کے تعلق سے اپنے منمانی کرنے والوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی وعید کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یہ سورہ نساء کی 14 نمبر آیت ہے۔ اسی طرح سے ایک اور انداز بالکل انوکھا، میرے علم میں شریعت کے کسی بھی مسئلے میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں کیا جو میراث کے تعلق سے، جائیداد کی تقسیم کے تعلق سے استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا، سب سے بڑا مفتی رب العالمین، مفتیوں کا مفتی رب العالمین نے فتویٰ دیا جائیداد کے تعلق سے، فتویٰ کا لفظ استعمال کیا، فرمایا یستفتونک، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جائیداد کی تقسیم کے تعلق سے آپ سے فتویٰ طلب کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، اللہ یفتیکم، اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دے رہا ہے۔ سوچئے، کسی اور مسئلے کے بارے میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں کیا، اللہ تعالیٰ فتویٰ دے رہا ہے۔ یہ سورہ نساء کی بالکل آخر میں 176 نمبر آیت ہے۔ اسی طرح سے سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یبین اللہ لکم، جائیداد کی تقسیم کے تعلق سے مسائل کو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ یبین، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے، کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، ان تذلوا، تاکہ تم ان مسائل کے سلسلے میں گمراہی کا شکار نہ ہو جاؤ، گمراہی میں نہ پڑ جاؤ، اختلاف کر کے اور منمانی کر کے گمراہی کا شکار نہ ہو جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ مسئلہ آج کے سماج کے لحاظ سے سب سے زیادہ خطرناک، سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ سنگین مسئلہ ہے۔ بڑے بڑے حاجی صاحب، بڑے بڑے پرہیزگار متقی صاحب، بڑے بڑے تہجد گزار صاحب بھی ان مسائل کے تعلق سے گمراہی کا شکار ہیں، گڑبڑی کا شکار ہیں، ناانصافی کا شکار ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو ان سب چیزوں کا خدشہ تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بار بار مختلف انداز میں اس کی تاکید کی اور ان مسائل کو اچھے ڈھنگ سے نافذ کرنے کا حکم دیا۔ مگر جن باتوں سے اللہ تعالیٰ کو، جن باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، شریعت کو خدشہ تھا، آج ہم اپنے کرتوت سے، اپنے اعمال سے ان باتوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خاص طور سے ان مسائل کے تعلق سے زیادہ باریک بینی کے ساتھ اور زیادہ اہتمام کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ ذمہ داری نبھانے کی توفیق دے، ناانصافی کا شکار نہ ہونے دے، ناانصافی سے بچائے، ظلم و زیادتی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ صحیح ڈھنگ سے ان مسائل کو ہم نافذ کر سکیں۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔